بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 41 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال او یصالح علیہا بانکار کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فیعامل بزعمہ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال او یصالح علیہا بانکار فإن صالح علیہا باقرار وجبت الشفعۃ۔ قال رضی اللہ عنہ هكذا ذکر فی اکثر نسخ المختصر والصحیح او یصالح عنها بانکار مکان قوله او یصالح علیہا، لأنه اذا صالح عنها بانکار بقی الدار فی یده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه، وكذا إذا صالح عنها بسكوت لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه، كما إذا أنكر صريحا، بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار لأنه معترف بالملك للمدعي وإنما استفاده بالصلح فكان مبادلة مالية، أما إذا صالح عليها بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك، لأنه أخذها عوضا عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه فيعامل بزعمه۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا او یصالح علیہا بانکار، یا صلح کرے گھر کے بدلے میں انکار کی صورت میں، فإن صالح علیہا، اور اگر صلح کی حق کا اقرار کر کے تو شفا ثابت ہے۔ قال رضی اللہ عنہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں هكذا ذکر فی اکثر نسخ المختصر، مختصر القدوری کے اکثر نسخوں میں یہی بات نقل کی گئی ہے، یعنی یصالح علیہا لکھا ہوا ہے، لیکن صحیح والصحیح، صحیح یصالح عنہا بانکار کی عبارت ہے، مکان قولہ او یصالح علیہا، یصالح علیہا کی جگہ پہ یصالح عنہا بانکار کی عبارت صحیح ہے۔ لأنہ اذا صالح عنہا، اس لیے کہ اگر گھر کے بارے میں انکار کے ساتھ صلح کی تو گھر اسی کے قبضے میں باقی رہا اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ملکیت گھر سے زائل نہیں ہوئی۔ وَكَذَا اذا صالح عنہا بسکوت، اور ایسے ہی اگر چپ رہنے کے بعد گھر کے بارے میں صلح کی، اذا صالح عنہا، وکذا یہی حکم ہے، یعنی شفا نہیں ہوگا، اذا صالح عنہا جب گھر کے بارے میں صلح کی، بسکوت خاموشی اختیار کرتے ہوئے، لأنہ یحتمل، اس لیے کہ اس کا یہ عمل احتمال رکھتا ہے اس بات کا کہ انہ بذل المال افتداء لیمینہ، کہ اس نے اپنا مال خرچ کیا ہو قسم کے بدلے میں فدیہ دینے کے لیے، وقطعا لشغب خصمہ، اور مدعی کے شور و شغب کو دور کرنے کے لیے، کما اذا انکر صریحا، جیسا کہ جب صراحت کے ساتھ انکار کیا ہو، بخلاف ما اذا صالح عنہا باقرار، بخلاف صورت کے کہ اگر گھر کا اقرار کر لیا پھر رقم دے کر صلح کی تو شفا کا حق ملے گا، لأنہ معترف، کیونکہ مدعی کی ملک کا اعتراف کر رہا ہے اور صلح کر کے گھر کا فائدہ اٹھا رہا ہے، فکان مبادلۃ مالیۃ، تو یہ مبادلہ مالیہ ہو گیا۔ اما اذا صالح علیہا باقرار، اگر گھر دے کر صلح کی اقرار کرنے کے بعد، او سکوت، یا چپ رہنے کے بعد، او انکار،
یا انکار کرنے کے بعد تو وجبت الشفاعۃ فی جمیع ذالک، تو ان تمام صورتوں میں شفاع ثابت ہوگا، لأنہ اخذها عوضا، اس لیے کہ مدعی نے اپنے حق کے بدلے میں گھر لیا ہے مدعی کے گمان کے مطابق، اذا لم یکن من جنسہ، جبکہ گھر کی جنس میں نہ ہو تو مدعی کے گمان کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سبق میں کون سے مسائل زیر بحث ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں بنیادی طور پہ صلح کے مسئلے کو عنوان کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ صلح میں مکان دیا جائے۔ تب اس صلح کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مدعی دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پہ خالد ایک گھر میں رہتا ہے، تو خالد کے پاس آ کر عبداللہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالد یہ گھر میرا ہے، آپ یہ گھر میرے حوالے کر دو۔ تو خالد اس کی بات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہی ہے، لیکن وہ اس کو 5 لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ یہ 5 لاکھ روپیہ لے جاؤ اور آئندہ اس گھر کی بات نہیں کرنی۔ صلح عن انکار۔ دوسری صورت ہوتی ہے صلح باقرار، کہ عبداللہ آیا، عبداللہ نے آ کر خالد سے کہا کہ یہ گھر میرے حوالے کرو، یہ گھر میرا ہے۔ خالد اقرار کرتا ہے، خالد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ گھر ہے تو آپ کا ہی، لیکن یہ آپ 5 لاکھ روپیہ لے لو، مجھے اس گھر میں رہنے دو، آپ کہیں اور بندوبست کر لو۔ تیسری صورت صلح بالسکوت ہوتی ہے کہ خالد گھر میں تھا، عبداللہ نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ گھر خالی کرو، یہاں سے نکلو، چابی میرے حوالے کر دو، یہ گھر میرا ہے۔ تو اب خالد نہ انکار کرتا ہے اور نہ عبداللہ کی بات کا اقرار کرتا ہے، جیب سے 5 لاکھ روپیہ نکال کر اس کے حوالے کرتا ہے کہ لو، مجھے تنگ نہ کرو، اپنا کام کرو۔ تو اب ان تینوں صورتوں میں حکم مختلف ہے کہ صلح عن انکار، صلح باقرار، صلح بالسکوت پہ کیا ہوگا۔ ہمارے سبق میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ سبق کی تشریح سے پہلے ہم 2 لفظوں کے اندر فرق کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ فرق ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا تو پھر آج کے سبق کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ عبارت میں 2 لفظ ذکر کیے گئے ہیں، یصالح علیہا اور یصالح عنہا۔ اسی کی تصحیح صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ امام قدوری رحمہ اللہ نے یصالح علیہا کا لفظ ذکر کیا ہے، لیکن درست یصالح عنہا کا لفظ ہے۔ اب ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے، آئیے اس کو ہم اس نقشے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، یہ 2 تصویریں آپ کو اوپر نظر آ رہی ہیں اور یہ 2 تصویریں آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں۔ یہاں گھر ہے اور اس کے سامنے آپ کو ایک گاڑی دکھلائی دے رہی ہے۔ یصالح عنہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ یا جھگڑا اس گھر سے متعلق ہے۔ خالد اس گھر میں رہائش پذیر ہے، عبداللہ آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ خالد یہ گھر تو میرا ہے، آپ یہ گھر خالی کرو، یہ گھر مجھے دے دو۔ تو اس گھر کے اوپر عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے، فی الوقت خالد اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ تو اب یصالح عنہا، اس گھر کی طرف سے خالد صلح کرتا ہے اور مدعی عبداللہ کو یہ گھر نہیں دیتا، یہ ایک صورت ہے۔ اب وہ بدلے صلح میں پیسے دیتا ہے، گاڑی دیتا ہے، تو یصالح علیہا، جس پر صلح ہو رہی ہے وہ یہ گاڑی ہے جو آپ کو دکھلائی دے رہی ہے۔ اس جگہ پہ ہم گاڑی بھی فرض کر سکتے ہیں یا پیسے فرض کر سکتے ہیں، لیکن یہاں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یصالح عنہا، دعویٰ یا جھگڑا جس گھر کی طرف ہے، جس گھر کے اوپر ہے، اس گھر کی طرف سے صلح ہو رہی ہے۔ تو اب یہاں اس گھر کا پڑوسی، مثلا خالد کے پڑوس میں اکبر رہائش پذیر ہے، اور وہ اکبر، اس کو پتہ چلتا ہے کہ آج خالد کے پاس عبداللہ آیا تھا اور عبداللہ نے آ کر اس گھر پہ دعویٰ کیا، خالد نے اس کو 5 لاکھ روپے پکڑائے۔ تو اکبر نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے آپس میں مبادلۃ المال بالمال کیا ہے،
میں جا کر اس پر شفا کرتا ہوں۔ تو یہاں اس گھر پہ اکبر کو شفا کا کوئی حق نہیں ہے جب خالد نے صلح کے اندر دو صورتیں اختیار کی۔ پہلی صورت صلح عن انکار کہ اس نے عبداللہ کے دعویٰ کا انکار کیا کہ نہیں عبداللہ یہ گھر میرا اپنا ہے، آئندہ اس گھر سے متعلق آپ نے میرے ساتھ بات نہیں کرنی، بس آپ یہ 5 لاکھ روپیہ لو اور جاؤ۔ صریح انکار کر کے اس نے صلح کی۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ سکوت کے ساتھ صلح کی ہو۔ جب عبداللہ نے آ کر دعویٰ کیا تو خالد چپ کر کے گھر گیا، اس نے نہ اس کی بات کو جھٹلایا نہ اس کی تصدیق کی، اندر سے جا کر اس نے 5 لاکھ روپے اٹھائے اور اس نے وہ 5 لاکھ عبداللہ کے ہاتھ پہ رکھے، یا اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور یہ گاڑی عبداللہ کے حوالے کی کہ لو عبداللہ یہ گاڑی لے جاؤ یا یہ 5 لاکھ روپے لے کر جاؤ، آئندہ اس گھر سے متعلق آپ نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ تو ان دونوں صورتوں میں تو اس گھر پہ شفیع اکبر کو شفا کا حق نہیں پہنچتا کیونکہ یہاں مبادلہ مالیہ نہیں پایا جا رہا۔ تو اس میں 3 صورتیں ہو گئیں۔ ایک وہ صورت جس میں عبداللہ دعویٰ کرتا ہے تو خالد انکار کرتا ہے، یہ پہلی صورت ہے، اس میں بھی حق کے شفا نہیں۔ دوسری صورت جس میں عبداللہ آ کر دعویٰ کرتا ہے، خالد سکوت اختیار کرتا ہے، چپ رہتا ہے، لیکن اس کو عوض میں گاڑی یا 5 لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ جاؤ میرے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرو۔ ان دونوں صورتوں میں اکبر کو شفا نہیں ملتا۔ لیکن یہاں تیسری صورت ہے کہ اگر یہاں پہ خالد عبداللہ کے دعویٰ کو تسلیم کرتا ہے، عبداللہ کے کہتا ہے کہ خالد نکلو یہ میرا گھر ہے، خالد کہتا ہے ہاں واقعی گھر تو آپ کا ہے، لیکن اب میں یہاں پہ سیٹل ہو چکا ہوں، یہاں کا ماحول مجھے راس آ گیا ہے، لہٰذا آپ مجھے یہیں رہنے دیں، 5 لاکھ روپیہ میرے سے لے لیں۔ تو یہاں اس تیسری صورت میں جب صلح عن اقرار ہے، اقرار کے ساتھ صلح ہو رہی ہے، تو اس صورت میں شفیع کو حق کے شفا ملے گا، چونکہ یہاں پہ خالد نے مدعی عبداللہ کا حق تسلیم کیا، تو گویا کہ یہاں مبادلہ مالیہ پایا گیا۔ اب خالد بدلے صلح میں پیسے دے یا گاڑی دے، اس صورت میں شفیع کو حق شفا ملے گا، چونکہ یہاں مبادلہ مالیہ ثابت ہوا ہے۔ دوسرا لفظ تھا یصالح علیہا، جس پر صلح ہوئی۔ اب یہاں سمجھیں اس کے اندر بھی 3 صورتیں بنتی ہیں کہ اصل میں دعویٰ یا جھگڑا گھر کا نہیں تھا، دعویٰ یا جھگڑا گاڑی کا تھا۔ خالد کے پاس گاڑی تھی، عبداللہ آ کے کہتا ہے کہ خالد یہ گاڑی میری ہے، میرے حوالے کرو گاڑی۔ تو اب خالد کہتا ہے کہ عبداللہ یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے، یہ گاڑی تو میری ہے۔ اب یہاں عبداللہ جب دعویٰ کرتا ہے تو خالد یہ چاہتا ہے کہ عبداللہ کے ساتھ میرا کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو، معاملات اچھے انداز میں طے پا جائیں، اور خالد گاڑی بھی نہیں دینا چاہتا۔ تو اب خالد عبداللہ کے ساتھ صلح کا ایک ہی راستہ دیکھتا ہے، اور خالد عبداللہ سے کہتا ہے کہ عبداللہ آپ میرا یہ والا جو گھر ہے، آپ یہ گھر لے لو، گاڑی میرے پاس رہنے دو، یہ گاڑی آپ کی ہے نہیں۔ انکار کرتا ہے، لیکن عبداللہ کے خوف سے کہ عبداللہ شرارتی آدمی ہے، اس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے وہ بدلے صلح میں گھر دیتا ہے۔ تو اب اس گھر کا پڑوسی اکبر ہے، جیسے اس کو پتہ چلے گا اکبر آ کر شفا کرے گا اور شفا کر کے اس گھر کو لے لے گا۔ پہلی صورت کہ جس میں خالد نے گاڑی عبداللہ کی ہونے کا انکار کیا، لیکن انکار کے باوجود اس نے بدلے صلح کے طور پہ یہ والا گھر دیا ہے۔ دوسری صورت کہ خالد انکار نہیں کرتا، سکوت اختیار کرتا ہے، عبداللہ کے کہتا ہے کہ گاڑی میرے حوالے کرو، یہ میری گاڑی ہے، لیکن خالد خاموش رہتا ہے، سکوت اختیار کرتا ہے، گھر سے جا کر مکان کے کاغذات اٹھا کے لاتا ہے اور عبداللہ کو کہتا ہے کہ عبداللہ یہ اس مکان کے کاغذات ہیں، یہ مکان آپ لے لو، آئندہ آپ نے اس گاڑی سے متعلق میرے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی۔ تو بدلے صلح میں گاڑی دے رہا ہے۔ تو یہاں بھی اس گھر کا پڑوسی شفا کے ذریعے اس مکان کو لے سکتا ہے۔ اور تیسری صورت کہ جب عبداللہ آتا ہے اور خالد کو کہتا ہے کہ خالد یہ گاڑی میرے حوالے کرو، خالد اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں گاڑی تو آپ کی ہی ہے، آپ کے نام پہ نکلی ہوئی ہے، آپ کی تھی، لیکن اب یہ گاڑی میرے پاس ہے
اور میرے بہت سارے کام اس سے وابستہ ہیں، میں بہت سارے کام نمٹا لیتا ہوں، تو آپ ایسا کرو عبداللہ، یہ گاڑی مجھ سے نہ لو، اس گاڑی کے عوض میں میں آپ کو اپنا مکان دے دیتا ہوں، یہ مکان کے کاغذات ہیں، آپ اس کو لے جائیں۔ تو یہاں اس کی ملکیت کا اقرار کر کے یہ مکان دے رہا ہے۔ تو یہاں تینوں صورتوں میں یصالح علیہا، جس گھر پر صلح ہو رہی ہے، یعنی جس چیز پر صلح ہو رہی ہے وہ گھر ہے، بدلے صلح میں گھر دیا جا رہا ہے، تو ان تینوں صورتوں میں اس گھر کے پڑوسی کو حق شفا حاصل ہے۔ یعنی بنیادی بات یہ سمجھی جائے کہ یصالح علیہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھگڑا کسی اور چیز کے متعلق ہے، مکان سے متعلق نہیں ہے، گاڑی کا ہے یا جانوروں کا ہے، تو جھگڑا مکان کے علاوہ کسی اور چیز کا ہے، لیکن بدلے صلح میں جو دیا جا رہا ہے وہ گھر ہے، تو اس صورت میں اس کے پڑوسی کو حق شفا حاصل ہوگا۔ اور اوپر والی صورت میں اصل جھگڑا اور دعویٰ گھر پر ہے، تو اس صورت میں یصالح عنہا، اس گھر کی طرف سے صلح کی جا رہی ہے۔ تو اب وہ صلح گاڑی پر ہو سکتی ہے، پیسے پر ہو سکتی ہے، مختلف صورتوں میں ہو سکتی ہے، تو اس میں بھی 3 صورتیں بنتی ہیں اور اس نیچے والی صورت میں بھی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ گویا کہ ہمارے آج کے سبق میں کل 6 صورتیں بنتی ہیں۔ اب پہلی صورت یعنی جو حصہ اول ہے یصالح عنہا، جب جھگڑا گھر سے متعلق ہے تو اس میں 2 صورتوں میں تو پڑوسی کو حق شفا حاصل نہیں ہوگا کہ جب صلح عن انکار ہو یا صلح بالسکوت ہو، لیکن اگر اقرار کے ساتھ صلح ہوئی ہے تو اس صورت میں پڑوسی کو حق شفا حاصل ہوگا۔ جبکہ دوسرے حصے میں یصالح علیہا کہ جب جھگڑا گاڑی یا کسی اور چیز کے اندر ہے، صلح گھر پر ہو رہی ہے، تو اس میں تینوں صورتوں کے اندر چاہے صلح اقرار کی صورت میں ہو، چاہے انکار کی صورت میں ہو، چاہے سکوت کے ساتھ ہو، ان تینوں صورتوں میں حق شفا شفیع کو حاصل ہوگا۔ گویا کہ ان 6 صورتوں میں سے 4 صورتوں میں حق شفا حاصل ہوتا ہے اور 2 صورتوں میں حق شفا حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے اب عبارت کو دیکھ کر ہم سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق میں بنیادی طور پہ صلح کے مسئلے کو عنوان کے طور پہ ذکر کیا گیا ہے کہ صلح میں مکان دیا جائے۔ تب اس صلح کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مدعی دعویٰ کرتا ہے، مثال کے طور پہ خالد ایک گھر میں رہتا ہے، تو خالد کے پاس آ کر عبداللہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالد یہ گھر میرا ہے، آپ یہ گھر میرے حوالے کر دو۔ تو خالد اس کی بات کا انکار کرتا ہے کہ نہیں، یہ گھر تمہارا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہی ہے، لیکن وہ اس کو 5 لاکھ روپیہ دیتا ہے کہ یہ 5 لاکھ روپیہ لے جاؤ اور آئندہ اس گھر کی بات نہیں کرنی۔ صلح عن انکار۔ دوسری صورت ہوتی ہے صلح باقرار کہ عبداللہ نے آ کر خالد سے کہا کہ یہ گھر میرے حوالے کرو، یہ گھر میرا ہے۔ خالد اقرار کرتا ہے، خالد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ گھر ہے تو آپ کا ہی، لیکن یہ آپ 5 لاکھ روپیہ لے لو، مجھے اس گھر میں رہنے دو، آپ کہیں اور بندوبست کر لو۔ تیسری صورت صلح بالسکوت ہوتی ہے کہ خالد گھر میں تھا، عبداللہ نے آ کر دعویٰ کیا کہ یہ گھر خالی کرو، یہاں سے نکلو، چابی میرے حوالے کر دو، یہ گھر میرا ہے۔ تو خالد نہ انکار کرتا ہے اور نہ عبداللہ کی بات کا اقرار کرتا ہے، جیب سے 5 لاکھ روپیہ نکال کر اس کے حوالے کرتا ہے کہ لو، مجھے تنگ نہ کرو، اپنا کام کرو۔ تو اب ان تینوں صورتوں میں حکم مختلف ہے کہ صلح عن انکار، صلح باقرار، صلح بالسکوت پہ کیا ہوگا۔ ہمارے سبق میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کو دیکھ کر اس کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں او یصالح علیہا بانکار۔ اس عبارت کی تشریح یہ بنے گی کہ خالد ایک گھر میں رہتا ہے، عبداللہ باہر سے آتا ہے اور عبداللہ آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خالد یہ مکان میرا ہے، آپ یہ مکان میرے حوالے کرو، لیکن خالد اس کو 5 لاکھ روپے دیتا ہے اور 5 لاکھ روپے دے کر
وہ عبداللہ سے مصالحت کر لیتا ہے۔ اب جب اس نے مصالحت کر لی تو یہاں پہ اکبر نے آ کر شفا کا دعویٰ کیا۔ اکبر کہتا ہے کہ بھائی آپ کے آپس میں کچھ معاملات ہوئے تو لگتا ایسے ہے کہ خالد نے اپنا گھر عبداللہ کو بیچا ہے، تو میں آپ کا پڑوسی ہوں، میں اس گھر پہ شفا کرتا ہوں، تو اب یہاں شفا اکبر کو ملے گا یا نہیں؟ تو اب اس کے اندر تفصیل ہے، یہاں 6 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کہ جب خالد نے عبداللہ کے دعوے کا انکار کیا، عبداللہ نے کہا یہ گھر میرا ہے، میرے حوالے کرو، خالد نے انکار کیا کہ نہیں یہ گھر آپ کا نہیں ہے، یہ گھر تو میرا اپنا ہے۔ اس نے عبداللہ کے دعوے کی تکذیب کی، لیکن تکذیب کرنے کے بعد اس نے 5 لاکھ روپیہ عبداللہ کو دیا کہ یہ لے جاؤ، آئندہ آپ نے اس گھر کے معاملے میں میرے ساتھ بحث نہیں کرنی۔ تو اس صورت میں اکبر شفیع کو شفا نہیں ملے گا، کیونکہ مدعا علیہ یعنی خالد نے جب عبداللہ کے دعوے کو غلط ثابت کر دیا تو گویا کہ اس نے بیع یعنی مبادلۃ المال بالمال کے وجود کا انکار کیا کہ یہاں مبادلہ مالیہ نہیں پایا گیا۔ تو اب جب یہاں اس انکار کی صورت میں مبادلہ مالیہ نہیں ہے تو اس صورت میں حق شفا حاصل نہیں ہوگا، اکبر جو شفا کا مدعی ہے وہ خالی ہاتھ واپس جائے گا۔ دوسری صورت فَإِن صَالَحَ عَلَيْهَا بِإِقْرَارٍ، اگر خالد نے اس گھر پر صلح تو کی ہے لیکن اس نے عبداللہ کے دعویٰ کا اقرار کیا ہے، عبداللہ آ کر خالد سے کہہ رہا تھا کہ خالد آپ اس گھر سے نکلو، یہ گھر میرا ہے، تو اب اس دوسری صورت میں خالد اقرار کرتا ہے، کہتا ہے ہاں یا واقعی عبداللہ یہ گھر تو آپ کا ہے، لیکن اب میں اس گھر میں سیٹ ہو گیا ہوں، اڑوس پڑوس میری جان پہچان بنی ہوئی ہے، تو آپ یہ 5 لاکھ روپیہ لے لو، تو یہ مکان آپ کا 5 لاکھ کا ہی ہوگا، آپ 5 لاکھ کا کہیں اور بندوبست کر لو، آئندہ آپ میرے ساتھ اس گھر کے معاملے میں کسی قسم کا بحث مباحثہ نہ کرو۔ تو اس صورت میں صلح اقرار کے ذریعے ہوئی ہے، اس نے مدعی کے دعوے کا اقرار کیا ہے، تو کہتے ہیں وجبت الشفاعۃ، شفا ثابت ہوگا۔ اب اگر اکبر آتا ہے اور اکبر آ کر خالد سے کہتا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا کوئی معاملہ ہوا ہے، آپ نے اپنا گھر بیچ دیا ہے، میں تو اس گھر پہ شفا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس صورت میں شفیع کو حق شفا ملے گا۔ انکار والی صورت میں تو خالد نے اپنے قول سے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ مکان میری ملکیت میں ہی ہے، میں نے یہ مکان بیچا نہیں ہے، ہاں لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے میں نے اس کو 5 لاکھ روپیہ دے کر خاموش کر دیا ہے۔ لیکن صلح والی صورت میں جب اس نے اقرار کیا، دوسری صورت میں جب اس نے اقرار کر کے صلح کی، تو اس صورت میں گویا کہ خالد نے اپنا گھر وہ عبداللہ کو بیچا ہے، جس کی وجہ سے شفیع اکبر کو شفا کا حق حاصل ہو رہا ہے۔ یہ امام قدوری رحمہ اللہ کے متن کی عبارت تھی۔ اب اس متن کی کچھ وضاحت عبارت کے اعتبار سے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، قال رضی اللہ عنہ ہاکذا ذکر فی اکثر نسخ المختصر والصحیح او یصالح عنہا بانکار۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ قدوری جو ہدایہ کا متن اس کا ایک حصہ ہے کہ ہدایہ کے متن میں کچھ عبارت جامع صغیر کی ہے اور اکثر عبارت مختصر القدوری کی ہے، تو صاحب ہدایہ اس کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ قدوری کے اکثر نسخوں میں یصالح علیہا کی ہی عبارت ہے، لیکن صحیح عبارت کیا ہے؟ او یصالح عنہا مکان قولہ او یصالح علیہا۔ صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں کہ اصل درست عبارت یصالح علیہا کی ہی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں، لِأَنَّهُ اِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ، اذا صالح جب صلح کی مال پر، عنہا اس گھر سے متعلق، بِإِنْكَارٍ انکار کر کے، تو بقیت الدار فی یدہ، گھر تو اس مدعا علیہ یعنی خالد کے قبضے میں ہی باقی رہا، فہو یزعم، اور وہ یہ گمان کر رہا ہے یعنی خالد یہ خیال کر رہا ہے، انہا لم تزل عن ملکہ،
کہ گھر اس کی ملکیت سے زائل نہیں ہوا، گھر بدستور میرے پاس ہے، جب اس میں ملکیت نہیں تبدیل ہوئی تو حق شفا کسی کے لیے ثابت نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا صَالَحَ عَنْهَا بِسُكُوتٍ، اسی طرح ہے جب اس نے اس گھر سے متعلق سکوت کے ساتھ صلح کی، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ، اس لیے کہ یہاں احتمال ہے اس بات کا کہ وہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے افتداءً لِيَمِينِهِ، اپنی قسم کا فدیہ دینے کے لیے، وقطعاً لِشَغَبِ خَصَمِهِ، مدعی کے شور و شغب کو، شور شرابے کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہاں مالک یہ گمان کر رہا ہے کہ یہ گھر پہلے بھی میرا تھا اور ابھی بھی میرا ہے، اس گھر کی بے نہیں ہوئی، تو یہاں شفیع کو شفا نہیں ملے گا۔ لیکن جو اس نے رقم دی ہے وہ دو وجوہات سے دی ہے کہ مجھے خواہ مخواہ قسم نہ کھانی پڑے اور مدعی کا شور شرابہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کما اذا انکر صریحا، جیسا کہ یہ حکم اس وقت بھی ہے جب اس نے صراحتاً انکار کیا تھا، یعنی جو پہلی صورت تھی کہ جب عبداللہ خالد کے پاس آیا اور خالد کو عبداللہ نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، خالی کرو، یہاں سے نکلو، تو خالد نے کہا کہ نہیں، یہ گھر میرا اپنا ہے، آپ کا یہ گھر نہیں ہے، انکار کر کے اس نے جیسے صلح کی تھی، تو یہاں بھی اس نے سکوت کے ساتھ صلح اختیار کیا۔ ان دونوں صورتوں میں شفیع کو حق شفا نہیں ملے گا، بخلاف ما اذا صالح عنها باقرار، بخلاف اس صورت کے کہ اگر اس نے گھر کا اقرار کر لیا، اس گھر سے متعلق صلح کی لیکن گھر کا اقرار کر کے، تو اس صورت میں شفیع اکبر کو حق شفا ملے گا، لأنه معترف بالملک للمدعی، اس لیے کہ اس نے یہاں مدعی کی ملکیت کا اعتراف کر لیا ہے۔ پہلے اس نے مدعی کی ملکیت کا اعتراف کیا، پھر رقم دے کر اس نے اس کے ساتھ صلح کی، تو گویا کہ یہ گھر مدعی کا ہو گیا، اب یہ 5 لاکھ دے کر اس گھر کو خرید رہا ہے۔ وَإِنَّمَا اسْتَفَادَهُ بِالصُّلْحِ، تو اب صلح کر کے گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہے، صلح کر رہا ہے کہ وہ مجھے اس گھر سے نکال نہ دے، میری یہاں سیٹنگ بنی ہوئی ہے، اب کوئی نیا گھر تلاش کروں گا، خریدوں گا، تو جہاں کسی اور جگہ جا کر گھر خریدنا ہے تو کیوں نہ اسی گھر کے پیسے ادا کر دیے جائیں اور عبداللہ جو مدعی ہے اسی کو پیسے دے کر یہی والا گھر خرید لیا جائے، تو اس صورت میں فکان مبادلۃ مالیۃ، تو یہاں مبادلہ مالیہ بنے گا اور یہاں شفیع کو حق شفا حاصل ہوگا، اکبر بذریعہ شفا اس مکان کو لے سکتا ہے۔ یہاں سے دوسرا پہلو بیان کر رہے ہیں، اما اذا صالح علیہا، کہ جب اس گھر پر صلح کی، یعنی جھگڑا اور دعویٰ تو کسی اور چیز سے متعلق تھا، لیکن مدعی کے دعوے پر مدعا علیہ کی طرف سے گھر دیا جا رہا ہے۔ خالد کہتا ہے کہ آپ یہ والا گھر لے لو، میرے ساتھ بحث مباحثہ چھوڑ دو، تو اب اس کے اندر تینوں صورتیں، چاہے وہ مدعی عبداللہ کے دعوے کا اقرار کر کے گھر دے، اور سکوت یا خاموشی اختیار کرے۔ اب سکوت کے اندر دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، انکار بھی ہو سکتا ہے، اقرار بھی ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر سکوت کے اندر بھی انکار چھپا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سکوت اختیار کرے اور اپنا گھر اس کے حوالے کر دے، او انکار، یا صریح انکار کرے کہ آپ کا میرے ذمے کوئی حق نہیں ہے، لیکن آپ یہ لے جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے کوئی نقصان پہنچاؤ یا میرے بچوں کو نقصان پہنچاؤ۔ تو ان تینوں صورتوں میں جب صلح گھر پر ہو رہی ہے، وجبت الشفعۃ فی جمیع ذالک، شفع ثابت ہوگا ان تمام صورتوں میں، فی جمیع ذالک، ان تینوں صورتوں میں، چاہے اقرار ہو، سکوت ہو یا انکار ہو، لأنہ اخذها عوضا عن حقہ فی زعمہ، اس لیے کہ مدعی عبداللہ جو خالد کے پاس آیا تھا، تو اس نے خالد سے جو کچھ بھی لیے، چاہے گھر لیا ہے، اب یہاں اس نے عبداللہ نے آ کر دعویٰ کیا تھا کہ یہ گاڑی میرے حوالے کر دو، یہ گائے اور بکریاں، بھینسیں، اونٹ، یہ سب جانور میرے ہیں، میرے حوالے کر دو، تو خالد نے آگے سے اس کو نہ گاڑی دی نہ جانور دیے، بلکہ اس کو ایک گھر دے دیا کہ یہ گھر لے جاؤ۔ تو اب مدعی اس گھر کو لے رہا ہے عوضاً عن حقہ، اپنے حق کا عوض سمجھ کے لے رہا ہے،
یعنی وہ جو گھر لے کے جا رہا ہے وہ مفت میں نہیں لے کے جا رہا، اصل میں تو اس کا حق گاڑی میں تھا، جانوروں میں تھا، تو اس کو اپنا حق تو نہیں ملا، لیکن بہرحال اس نے کچھ یہاں سے نکال لیا ہے، کچھ اس کو مل گیا ہے۔ تو فی زعمہ، وہ اپنے گمان کے مطابق اپنے حق کے عوض کے طور پہ اس گھر کو لے کر جا رہا ہے۔ اذا لم یکم من جنسہ، لیکن یہ ایک شرط لگائی کہ جب وہ اس کے دعوے کی جنس میں سے نہ ہو۔ مثلا عبداللہ کا دعویٰ گاڑی کا تھا، لیکن وہ ادھر سے گھر لے کر جا رہا ہے۔ عبداللہ کا دعویٰ جانوروں کا تھا کہ یہ اونٹ اور گائے جو آپ کے گھر میں بندھی ہوئی ہیں، 10 اونٹ ہیں، 20 گائے ہیں، یہ 30 جانور میرے ہیں۔ دعویٰ جانوروں کا تھا، لیکن عوض میں خالد نے گھر دیا۔ تو اس صورت میں اذا لم یکم من جنسہ، جب اس کے دعوے کی جنس میں سے نہ ہو، فیعامل بزعمہ، پس معاملہ کیا جائے گا بزعمہ، اس کے گمان کے مطابق، کہ یہاں عبداللہ جو گھر لے کر جا رہا ہے، تو عبداللہ نے یہ گھر جو لیا ہے وہ اس نے اپنے خیال کے مطابق اپنا حق جو لینے گیا تھا وہ حق تو نہیں ملا، لیکن اس حق کا کچھ عوض ملا ہے۔ تو اس میں اذا لم یکم من جنسہ کی قید لگا کے ایک صورت کا استثناء کیا ہے کہ جو حق عبداللہ لے کر جا رہا ہے وہ حق اس عبداللہ کے دعویٰ کی جنس میں سے نہ ہو۔ مثال کے طور پہ عبداللہ آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ خالد یہ گھر جس میں آپ رہتے ہو یہ گھر میرے حوالے کر دو، یہ میرا گھر ہے۔ اب خالد آگے سے کہتا ہے کہ عبداللہ آپ ایسا کرو، اس گھر کے اندر 4 کمرے بنے ہوئے ہیں، ان 4 کمروں میں سے 2 کمرے جن کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے گلی میں، تو وہ آپ لے لو، یعنی میرے ساتھ صلح کر لو، اور صلح میں کیا دوں گا، یہ جس گھر کا آپ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ سارا گھر میرا ہے، تو میں آپ کو سارا گھر تو نہیں دیتا، لیکن اس گھر کے 2 کمرے آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ صلح کر لو، اور آئندہ آپ اس قسم کا دعویٰ اور جھگڑا میرے ساتھ نہیں کرو گے۔ تو اس صورت میں شفیع کو حق شفع نہیں ملے گا کہ جب مصالح علیہ جس کے اوپر صلح ہو رہی ہے وہ اس کے حق کی جنس میں سے ہو۔ یہاں عوض یعنی دار خود مدعی کے حق کی جنس ہے کہ گھر پر ہی اس کا دعویٰ تھا اور اسی گھر کے اوپر صلح بھی ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کا حق بھی دار تھا، اسی دار کے بارے میں جھگڑا تھا، اور شفا میں بھی وہی دار مل رہا ہے۔ تو اب عوض بھی مدعی کے حق جنس میں سے ہوا، یعنی جس میں مدعی کا دعویٰ تھا، مدعی کا دعویٰ گھر کا تھا، وہی گھر بطور صلح کے اس کو دیا جا رہا ہے، یعنی وہ گھر اس کے حق کے طور پہ نہیں دے رہے۔ خالد اس کو یہ جو 2 کمرے دے رہا ہے، یہ 2 کمرے خالد عبداللہ کو عبداللہ کا حق سمجھ کے نہیں دے رہا، بلکہ وہ اس کے ساتھ صلح کر رہا ہے، اس کو خاموش کر رہا ہے، اور اس کو خاموش کروانے کے لیے وہ اس کے دعوے کی جو جنس ہے یعنی گھر، اسی گھر کے 2 کمرے دے کر اس کو خاموش کروا رہا ہے۔ تو عوض بھی مدعی کے حق جنس کا ہوا، اور معوض بھی یعنی جس کا عوض لے رہا ہے وہ بھی گھر، اور جو عوض دیا جا رہا ہے وہ بھی وہی والا گھر۔ تو اس صورت میں مبادلہ مالیہ نہیں پایا گیا۔ تو جب مبادلہ مالیہ نہیں پایا جاتا تو پھر شفیع کے لیے حق شفا ثابت نہیں ہوتا۔ فَيُعَامَلُ بِزَعْمِهِ، پس معاملہ کیا جائے گا مدعی کے گمان کے مطابق۔ مدعی سے پوچھا جائے گا کہ آپ یہ جو 2 کمرے لے کر آ رہے ہو، یہ 2 کمرے آپ نے کیسے لیے؟ تو اب مدعی عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میرا تو اس گھر میں حق تھا، میں تو اپنا گھر لینے گیا تھا، لیکن اس نے مجھے پورا حق تو نہیں دیا، لیکن بہرحال اس نے اس گھر میں سے 2 کمرے دے کر مجھے راضی کر لیا ہے۔ تو یہاں معاملہ بزعمہ اس مدعی کے گمان کے مطابق ہوگا۔ تو اب اس صورت میں جب اس نے اسی گھر میں سے 2 کمرے دیے ہیں تو اب یہاں بے نہیں سمجھی جائے گی، بلکہ یہاں وہ تفصیل ہوگی جو اوپر 3 صورتوں کے اندر گزری ہے کہ اگر اس نے انکار کیا یا چپ رہا تھا، یعنی جب عبداللہ جب خالد کے پاس آیا، جب عبداللہ خالد کے پاس آیا کہ خالد یہ گھر میرے حوالے کر دو، یہ میرا گھر ہے، لیکن خالد یا انکار کرتا ہے
یا خاموشی اختیار کرتا ہے اور صلح کے لیے 2 کمروں کی چابیاں اور 2 کمروں کے کاغذات وہ عبداللہ کے حوالہ کرتا ہے، تو اس صورت میں تو اس کو حق شفع نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ گھر ہے تو آپ کا ہی، لیکن آپ مہربانی کرو، میرے ساتھ نرمی کرو اور اس گھر میں سے 2 کمرے آپ لے لو، تو اب اگر اسی گھر میں سے وہ کچھ حصہ دے کر صلح کرتا ہے تو اس صورت میں شفیع کو حق شفع ملے گا۔ یہی بات فرمائی ہے فَيُعَامَلُ بِزَعْمِهِ، پس مدعی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اس مدعی کے گمان کے مطابق کہ مدعی یہ گھر کس حیثیت سے لے رہا ہے، اگر تو یہ اس سے کہ مدعی یہ 2 کمرے کس حیثیت میں لے رہا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔